پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹک دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افطاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو طے ہے کہ کوئی حرام چیز سرو نہیں ہوگی، لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے۔ اور محبت کی ہوندی چلیا جی نو جی ہوندی۔ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਟ ਸਦੂਮ ਐਂਡ ਗੋਮਾਰ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ حضرت لوٹ دا۔ آؤ دیکھیے۔ اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے، وہ صدوم کی بستی ہے۔ انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے، وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے۔ پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو، کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت کی نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انباء الرسل کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج انشاءاللہ تعالی سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے متعلق انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اذ قال لقومہ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حالات آئے ہیں، ان میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر صدوم کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ آج بھی بستی موجود ہے، لیکن تباہ شدہ حال کے اندر۔ اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے۔ اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی ویڈیوز پاکستان یوٹیوب پر ریئل ٹائم موجود ہیں، جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ انگلش میں ہم سڈوم، کیونکہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے، سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے۔ ہومو سیکچولیٹی بعض لوگ اس کے لیے لواطت قوم لوط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، بل یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی۔ کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے 2 بیٹیوں کے۔ ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں، بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوط
کا عمل مدارس کے اندر، یا آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں، آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے، اور کتاب الحدود چیپٹر جو مشکات کا ہے، جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ پرائمری بکس مسند احمد، جامعہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ۔ اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ، خواہ وہ اس کی بیوی ہو، اس طرح کا عمل کرے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بالرضا کر رہے ہیں، اور اگر ظاہر ہے کہ بالجبر ہوا ہے تو پھر صرف فاعل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی، اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے۔ آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ظاہر ہے وہ اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے، یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے، یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں۔ وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم۔ وہ سدوم کی بستی ہے، انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں، کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا۔ مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں۔ امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل، قانونی شکل دے دی ہے، حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فعل کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹ پٹ اولاد تھی، اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے، جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے، کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر۔ نبی الاسلام بھی، خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے۔
حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی. اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی، بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں بنا دیے جاتے تھے، سب سے کمپیٹنٹ بندہ چنا جاتا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا، اس کی ووٹ پوری قوم کی، پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی. اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے، پورا قبیلہ بنو ہاشم تھا، کیونکہ وہ اس کی اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھا. اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا، عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہوگا. قبائلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افطاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو طے ہے کہ کوئی حرام چیز سرو نہیں ہوگی، لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے. صحیح ہے. ہاں، ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ کھجور سے، پانی سے، روح افزا سے یا کسی اور ڈرنک سے کھلوانا ہے جو حلال ہے. تو اس میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے. یا اگر آپ نے افطار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کثرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزیر روسٹ سرو کیا جائے کہ نہیں. ہاں، اس کے اوپر کثرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن قورمہ سرو کرنا ہے، چکن بریانی سرو کرنی ہے یا دال کدو. میں تو دال کدو کے حق میں ووٹ ڈالوں گا نا. اور اگر کدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا. ٹھیک ہے، وہ جو کہانی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے. تو حلال کے دائرے کے اندر اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں نے چونکہ ہومو سیکچولیٹی کئی ملکوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کے رائٹس کے درمیان ہرڈل کیوں بنیں. وہ اس لیے بنیں گے کہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ گاڈ کے بنائے ہوئے قوانین، اور جب کوئی ریاست اس حوالے سے طے کرتی ہے کہ یہاں پہ ڈومیننٹ پرسنالٹی، ڈومیننٹ عوام جو ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، پھر اس میں قانوناً ایسے قوانین ہی بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے انارکی نہ پھیلے، اس چیز کو فالو کیا جائے گا. ہاں، اگر یہ کوئی اپنا علیحدہ ملک بنا لیتے ہیں، کسی اور ریاست میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، وہ جانے اللہ کا معاملہ. چھپ کے کرتے ہیں ان کا معاملہ، لیکن قانونی جب آپ اس کو شکل دیں گے تو اس کی پھر قباحتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس حوالے سے بعض اوقات لوگ جو جنت میں بھی ایسے معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جنت میں جو ہے وہ لڑکے ہوں گے جو سرو کریں گے جنتیوں کو، وہ ویٹرز کے طور پر ہوں گے، اس کام کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے وہ اسی طریقے سے ہے. اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں، اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا. یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائے، پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو. ٹھیک ہے، تم نے اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ یہاں سے، تم نکل جاؤ، ہم تو برے لوگ ہیں، ہم میں رہو ہی نہ، بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان لیں.
یہاں آج علماء بھی آپ کو یہی کرتے ہیں. آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ ہماری مسجد سے نکل جائیں. سیم وہی انالوجی ہے, فارمولے سیم ہے, ہر جگہ آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب. یہ جواب عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا اردو میں عموماً لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں. جواب, ہاں وہ لفظ پنجابی غلط ہے. پنجابی اصل لفظ ہے اردو میں جواب, کیونکہ عربی سے ہے نا. جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اور جواب کس کا ہوتا ہے؟ سؤال. اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال. سوال, ہاں سوال لفظ غلط ہے. یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہے. سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ سؤال. واو بھی کوئی نہیں, سین پہ پیش, واو کے بعد وہ جو الف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے, سؤال. ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ. ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਆ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ. ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਾਈਡਰ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਸਟਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ. ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ.